اس نے صاحب سے کہا کہ اس آیت کو اللہ کی طرف سے آئی ہے پڑھ لو، میری اطاعت تم پر لازم ہے، میں جو کہوں سنو۔ آپ کو شاید نہیں معلوم کہ خلیفہ عبد الملک بن مروان ظالم تھا اور ظلم کے باوجود کہتا تھا میری بات مانو، یہ آیت پیش کرتا تھا، مسلمان بھی ہوں میں اور یہ آیت پیش کرتا ہوں، میری بات تم پر لازم ہے۔ کیا کرتے آپ؟ اس کے ظلم کا حال یہ تھا کہ جمعے میں جیسے آپ پہلے خطبہ ہوتا ہے پھر نماز ہوتی ہے، عید میں کیسا ہوتا؟ پہلے نماز ہو جاتی، خطبہ بعد میں ہوتا، مگر وہ خطبہ پہلے بھی دیا کرتا تھا اور بولتا تھا لوگ میری بات سنتے نہیں، بیٹھتے نہیں، چلے جاتے اٹھ کے، اس لیے پہلے خطبہ ہوگا، نماز بعد میں ہوگی۔ ایک صاحب نے پکڑ لیا، ابو ہریرہ صاحب تھے، ابو ہریرہ نے پکڑ لیا غریبان، جھٹک دیا، کہا ابو ہریرہ یہ حدیث تم سے بہتر میں جانتا ہوں، جھٹک دیا اس کے ہاتھ اور کہا میں خطبہ پہلے دوں گا کیونکہ لوگ میری بات کو سنتے نہیں۔ اتنا سرکش، اتنا جابر۔ تو جواب کیا دیا گیا؟ جواب دیا گیا کہ تم میں سے جو حاکم شریعت پر چلے اور لوگوں کو چلائے اس کی اطاعت کی جائے گی، اور جو خود بھی شریعت پر نہ چلے اور لوگوں کو نہ چلائے اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اس آیت کی تشریح میں وہ حدیث سنایا۔ حدیث کیا ہے سن لو آپ بھی، اور وہ بوڑھے ماں باپ بھی سن لے جو اپنے بیٹے سے محض باپ ہونے کی وجہ سے منوانا چاہتے ہیں اور چھوڑنا چاہتے ہیں اپنا حکم، ان کے واسطے وہی حکم ہے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، لا طاعۃ، اطاعت کسی قسم کی جائز نہیں ہے فی معصیۃ الخالق، جہاں خالق کی معصیت لازم آئے، یعنی جہاں اللہ کی نافرمانی لازم آئے وہاں کسی کی اطاعت نہیں ہوگی، نہ حاکم کی ہوگی نہ ماں باپ کی ہوگی۔ ماں باپ کی اطاعت وہی ہوگی جہاں اللہ کی بغاوت لازم نہ آئے۔ دنیاوی اعتبار سے خدمت اطاعت سب کریں گے لیکن ان کے حکم سے شرک نہیں کر سکتے، منع کر دیا اللہ۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اگر وہ تم کو مجبور کریں کہ تم شرک کرو میرے ساتھ تو تم شرک نہیں کر سکتے، ہاں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تو یہ لمٹ رکھا اللہ نے۔ کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے جب خالق کی معصیت لازم آ جائے۔ تو پہلی شرط کیا ہے کہ خلیفہ امیر تم میں سے ہو، دوسری شرط کیا ہے کہ اس کا حکم شریعت کے خلاف نہ ہو۔ ایک غزوے میں صحابہ کرام کی جماعت گئی سریہ لے کر، امیر کی اطاعت پر ذرا تاخیر ہوئی تو امیر کو غصہ آ گیا، انہوں نے کہا آگ جلاؤ، آگ جلا دی گئی، کہا اس میں کود جاؤ۔ اب لوگ پریشان، آگ میں کود جائیں تو خودکشی ہو جائے، اللہ نے کہا لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، مت کودو ہلاکت میں، اور اگر نہیں کودتے ہیں تو امیر کے حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ یہ بخاری میں واقعہ مذکور ہے کتاب الجہاد کے اندر، اگر کود جائیں تو آگ میں جل جائیں، ہلاکت لازم آئے، اور نہ کودیں تو امیر کی بغاوت لازم آئے۔ یہ واقعہ پیش کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو فرمایا اگر تم لوگ کود کر جل جاتے مر جاتے تو قیامت تک جہنم میں جلتے ہی رہتے، کیونکہ امیر کی اطاعت وہی لازم ہے جہاں ٹکرائے نہ شریعت سے، اگر ٹکراتی ہے شریعت سے تو امیر کی اطاعت لازم نہیں۔ یہ واقعہ بتاتا ہے ہمارے پاس۔ تو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، صاحب امر صاحب اقتدار حکومت والے تم میں سے، ان کی اطاعت تم پر لازم ہے۔ اطاعت کرنے میں اگر کہیں جھگڑا ہو، اختلاف ہو، انتشار ہو تو کیسے حل کیا جائے؟ فإن تنازعتم في شيء، اگر تم میں تنازع ہو جائے کسی معاملے میں، اور ہوتا ہے آج تو دور ہے تنازع کا گھروں میں تنازع، باپ اور بیٹے میں، میاں اور بیوی میں، بھائی اور بھائی میں، بہن اور بھائی میں، امام اور مؤذن میں، کہاں نہیں جھگڑا ہے؟ ہر جگہ جھگڑا، تو جھگڑے کا دور ہے۔ تو یہ تنازع ہمارا آج کا نہیں ہے، جنگ جمل اور جنگ صفین سے شروع ہو جاتا ہے جھگڑا ہمارا۔ پتہ نہیں ہم سے کتنے لوگ جانتے بھی نہیں کہ جنگ جمل کیا ہے، جنگ صفین کیا ہے۔ 30 گھنٹے میں 80,000 صحابہ آپس میں کاٹ دیے گئے، یہ ہے جنگ جمل اور جنگ صفین۔ 30 گھنٹے میں 80,000 اپنے ہاتھوں سے کاٹ لی، تو جھگڑے کی بنیاد وہاں سے چلی ہے، اس کی تفصیل کے بعد یہ موقع نہیں ہے، لیکن تاریخ اسلام سے واقف ہونا چاہیے۔ تو جب جھگڑا آ جائے تو کیا کریں؟ ہم کہتے ہیں جھگڑا جب آ جائے تو ہماری بات مانی جائے، ہم بڑے ہو جائیں، ہم فاتح ہو جائیں اور ہماری مرضی کے موافق فیصلہ ہو جائے، لیکن قرآن کا اعلان یہ نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، اگر تمہیں کسی بات جھگڑا ہو جائے تو اس معاملے کو، اس قضیے کو لوٹاؤ، فردوه، لوٹاؤ اس کو، إلى الله، اللہ کی طرف، والرسول، اور رسول کی طرف۔ کیا مطلب سمجھیں گے آپ؟ اللہ کی طرف لوٹائیں گے تو کیا شکل ہے، کیسے لوٹائیں؟ یہی کتاب، اس کتاب والے کو آپ بلائیے جو حامل کتاب ہو کہ اس کتاب کے مطابق فیصلہ کر دے، یہ ہے إلى الله۔ اور اگر مسئلہ ایسا پیچیدہ آ جائے جو کتاب اللہ میں اس کا حل نہ ہو تو پھر والرسول، حدیثوں میں تلاش کیجیے، اور ایسا ہوتا ہے ہر مسئلے کا حل کتاب اللہ میں مل جائے، رسول اللہ میں مل جائے، قرآن کریم کی آیت کے بعد حدیث کا نمبر ہے، اگر حدیث میں مسئلہ نہیں ملتا ہے نیا ہونے کی وجہ سے کیا کریں گے؟ ایک صحابی ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، وہ یمن کی طرف گورنر بن کے جا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھیج رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واپس جانے کے لیے جب رخصت کر رہے ہیں تو مشاورات کرتے ہیں، ساتھ ساتھ چلتے ہیں چھوڑ کے آنے کے لیے، اور چلتے چلتے پوچھتے ہیں معاذ تم جا رہے ہو گورنر بن کے، فیصلہ کرنا پڑے گا، فیصلہ کیسے کرو گے؟ تو فرمایا اخذی بکتاب اللہ، کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا۔ آقا نے کہا اگر تم کو نہ ملے کتاب اللہ میں تب کیا کرو گے؟ فرمایا اخذی بقول رسول اللہ، رسول اللہ کی باتوں سے فیصلہ کروں گا۔ آپ خاموش نہیں ہو گئے کہ بس بس کافی ہے، قرآن و حدیث کافی ہے؟ کیا فرمایا؟ اگر تم کو وہ مسئلہ نہ قرآن میں ملے نہ حدیث میں ملے تب کیا کرو گے؟ یہ صریح جملہ بتا رہا ہے کہ ایسا موقع آئے گا، اور آج ہے ایسا موقع۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن و حدیث کافی ہے، صحابہ کے عمل کی حاجت نہیں ہے، اجتہاد کا دروازہ بند ہو چکا ہے، وہ لوگ یہاں آ کے اٹک جاتے ہیں، گھنٹی کی پھنس جاتی ہے۔ اب آقا نے فرمایا اگر تمہیں یہ مسئلہ نہ ملے تو کیا کرو گے؟ فَإِن لَمْ تَجِدْ، انہوں نے کہا اجتہد برأیی، اپنی رائے سے ان دونوں میں اجتہاد کروں گا، کوشش کروں گا، قرآن کے اصولوں میں، حدیث کے اصولوں میں اپنی پوری کوشش لگا دوں گا۔ آپ نے کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے جس نے رسول کو رسول کا ہمنما بنا دیا، یعنی میرے قاصد کو میرے طبیعت کے موافق بنا دیا، یعنی میں بھی یہی کرتا۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ اگر مسئلہ ایسا پیدا ہو جائے نہ قرآن میں ہو نہ حدیث میں ہو تو اجتہاد کی گنجائش ہے۔